جی السلام علیکم۔ جو ریسنٹلی میرا ایف پی ایس سی میں جو انٹرویو ہوا ہے اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں ڈرا ہوا تھا کہ جو ہے نا انٹرویو کیسا ہوگا، کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا ایف پی ایس سی کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو میں ویل ڈریسڈ یعنی ہو کے میں چلا گیا ایف پی ایس سی کے جو ہے نا ہیڈ آفس اسلام آباد میں۔ تو وہاں پہ ہمیں پہلے ایک ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا۔ پہلے تو اٹینڈنس ہوا ہمارا، اس کے بعد ہمیں ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا۔ جو ٹائم ہمارا تھا وہ 10:30 کا تھا، تو اس کے حساب سے 1 بائی 1 بلاتے گئے، اور میرا تیسرے یا چوتھے نمبر پہ میرا تھا۔ تو مجھے بلایا، کہا کہ آپ چلے جائیے اندر انٹرویو کے لیے۔ تو میں چلا گیا، تو اندر پینل میں کہا کہ آپ چلے جائیے اندر انٹرویو کے لیے۔ تو میں چلا گیا، تو اندر پینل میں کہا کہ آپ 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ سینٹر میں چیئرمین تھا اور سائڈ پہ اس کے 2 اور بندے تھے۔ تو میں اندر چلا گیا، میں نے پرمیشن لی، میں کمنگ، تو اس کا یس، تو پھر میں اس نے کہا بی سیٹڈ، میں بیٹھا جا کے۔ اس کے بعد چیئرمین صاحب نے کہا کہ کائنڈلی جہان زیب انٹروڈیوس یور سیلف۔ اس کے بعد اس نے اوپر جو کلوک لگا ہوا تھا اس کی طرف اس نے دیکھا، تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو ہے نا دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ کہ فلوئنسی کے ساتھ ایک روانی میں کتنی دیر تک یہ اپنے بارے میں بول سکتا ہے۔ تو انٹروڈکشن اس نے انگلش میں بولا تھا، تو میں نے بھی انگلش میں ہی اس کو انٹروڈیوس کرایا خود سے۔ تو میں بھی آپ لوگوں کو بھی سجیسٹ کر لوں گا کہ آپ اپنے جو ہے نا ایک انٹروڈکشن 2 سے 3 منٹ یا 2.5 منٹ تک کا ایک پریپیئر پہلے سے ہی کر لیں کہ آپ نے روانی میں اپنے خود کو انٹروڈیوس کرانا ہے، تاکہ ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے ان کے اوپر۔ اس کے بعد اس نے پھر جو ہے نا اردو میں اس نے اوکے تھینک یو کہا اس نے۔ اس کے بعد اس اردو میں جو ہے نا مجھ سے پوچھا، ایک سینیریو اس نے بنایا کہ آپ ایز اے فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر لیٹس سپوز کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ کا لیسن ہے، آپ کے پاس 30 سے 35 بچے ہیں، اور آپ ان کو آؤٹ ڈور نہیں کروا سکتے ایکٹیویٹی کوئی، انڈور آپ ان کو کیا ایکٹیویٹی کراؤ گے؟ آپ کے پاس 30 سے 45 منٹ کا ٹائم بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ ان کو کیسے انگیج کر لو گے؟ تو میں نے اس کو سارے چیزیں بتائے کہ میں ان کو ایک کلاس کے اندر کیسے مینیج کر لوں گا ان کو، کیوں۔ تو اس کے بعد اس نے مجھ سے فزیکل ایجوکیشن کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے تھوڑا مجھ سے پوچھا کہ کیا مطلب اس کے حوالے سے آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے۔ میں نے وہ چیزیں اس کو جب بتائی، چاہتے ہیں ایکٹیویٹیز میں انرول نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کرو گے، ریزنس آپ مجھے بتائیں۔ تو پھر میں نے اس کو وہ ساری چیزیں میں نے اس کو بتائی۔ اس کے بعد اس نے جو ہے نا پینل میں دوسرے جو اس کے سائڈ پہ ایک بیٹھے ہوئے تھے اس کی طرف اس نے ریفر کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ فزیکل ایجوکیشن میں کیا ڈیفیکلٹیز ہے، مطلب ایز اے پی ای ٹیچر کیا ڈیفیکلٹیز ہے ایز اے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کے لیے۔ تو وہ چیزیں میں نے اس کو بتائی۔ تو اس کے بعد اس نے مجھ سے پولو کے بارے میں پوچھا کہ پولو میں کتنے پلیئرز ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس کو وہ بتایا تو اس نے لینتھ اور وڈتھ کا پوچھا۔ تو اس کا کیونکہ میں نے اس کو بتایا کہ پولو موسٹلی فری اسٹائل ہوتا ہے ہمارے سائڈ پہ، میں نے اس کو گلگت میں فری اسٹائل پولو ہوتا ہے، تو اس کا کوئی ایگزیکٹ لینتھ اینڈ وڈتھ نہیں ہوتا۔ تو اس نے بولا کہ فری اسٹائل کے علاوہ بھی کوئی پولو ہوتا ہے کہیں پہ؟ میں نے بولا جی ہاں بالکل ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کے رولز ریگولیشن مجھ سے پوچھ لیے، لیکن مجھے پولو کے رولز ریگولیشنز نہیں پتہ تھے، تو میں نے جو ہے نا اس کو سوری کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے جو ہے نا باکسنگ کے حوالے سے مجھ سے پوچھا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے باکسنگ کے رولز ریگولیشن اس نے پوچھے مجھ سے، تو نہیں سوری، باکسنگ کے رولز ریگولیشن نہیں پوچھے، باکسنگ کا مجھ سے پوچھا کہ کوئی کرنٹ جو پلیئر کوئی جی بی سے ہے، تو میں نے عثمان وزیر کا بتایا اور اولمپئن احمد، اس کا میں نے دونوں کا نام بتایا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی جو ریسنٹلی عثمان نے جو ٹائٹل جیتا ہے اس کا آپ نام بتا سکتے ہیں؟ تو ایگزیکٹ نام میرے ذہن سے نکل چکا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ ریسنٹلی لاہور میں ہوا ہے، تو ایگزیکٹ مجھے نام اس کا نہیں آیا، لیکن میں نے اس کو ورلڈ چیمپئن شپ بیلٹ اس طرح کوئی نام اس کو بتا دیا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ صحیح آنسر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے فٹ بال کے حوالے سے پوچھا کہ فٹ بال کا گورننگ باڈی کون سا ہے، تو میں نے اس کو وہ بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے ہاکی کا گورننگ باڈی پوچھا، وہ میں نے اس کو بتا دیا۔ اس کے بعد وہ چیزیں پوچھنے کے بعد اس نے مجھے ریفر کیا اگلے بندے کی طرف جس نے اسلامیات کے بارے میں مجھ سے پوچھا
کہ جب سے اسلام کا ظہور ہوا ہے تو اس میں کوئی اسلامک ہیروز کے نام آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو میں نے 2-3 کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ پشاور میں ایک مشہور مسجد ہے، کیا مجھے اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو میرے ذہن سے مجھے پتہ نہیں تھا اس کا، تو وہ میں نہیں بتا سکا اس کو۔ اس کے بعد اس نے پاکستان میں فیمس عمارتوں کے نام مجھ سے پوچھے، تو وہ میں نے اس کو بتا دیا، ساری چیزیں میں نے اس کو بتا دیا۔ تو اس نے اوورال بس یہی چیزیں وہ، اس کے بعد اس نے کہا تھینک یو، آپ جا سکتے ہیں، تو میں اٹھ کے آ گیا۔ تو اوورال کہنے کا مطلب یہ کہ ماحول بہت اچھا تھا۔ شروع میں ہم ڈرے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، لیکن ماحول بہت اچھا تھا، بالکل فرینک اور ایزلی، بہت ایزی سا سین ہوتا ہے۔ تو